آبِ ہرمز پر کس کا قبضہ؟ ایران نے امریکہ کی ناک کے نیچے سے اپنے کئی بحری جہاز نکال لیے اور امریکہ کچھ نہ کر سکا۔ یہ سب ہونے کے بعد امریکہ نے اپنے سیکٹری بحریہ کو بھی ہٹا دیا۔ شکست کس کی ہوئی اور فاتح کون ہے؟ ساری صورتحال کے بارے میں بات کرتے ہیں اظہر علی خان سے۔ اظہر بھائی، امریکہ نے ناکہ بندی کرنے کے دعوے کیے ہوئے ہیں، لیکن اس کی ناک کے نیچے سے ایران نے اپنے کئی بحری جہاز نکال لیے۔ وہ بحری جہاز نکلنے کے بعد امریکہ نے اپنے سیکریٹری بحریہ کو ہٹا دیا۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ امریکہ کی مکمل طور پر شکست ہو چکی ہے۔ امریکہ کی مکمل طور پر شکست ہو گئی ہے۔ آبنائے ہرمز کا کنٹرول وہ نہیں لے سکا۔ ایران کی گرفت اب بھی آبنائے ہرمز پہ بہت مضبوط ہے، اور یہ اعتراف شکست جو ہے ایک بہت بڑے استعفے کی صورت میں سامنے آیا ہے، جس کو آپ تیسرا بڑا استعفیٰ کہہ سکتے ہیں اس جنگ کے دوران جو امریکہ سے آیا ہے۔ جان فلن جو ان کے سیکٹری نیوی ہیں، ان کو نکال دیا گیا ہے، ہٹا دیا گیا ہے، ود این امیجیٹ افیکٹ ہٹا دیا گیا ہے، اور پیٹ ہیگزٹ جو ان کے وزیر جنگ ہیں انہوں نے زبردستی ان کو نکال دیا ہے، اور اس جو ویکنسی اس کو بہت جلدی اب وہ فل کرنے والے ہیں کسی اور شخص کے ساتھ۔ ایران نے کیا کیا ہے؟ ایران نے جب سے امریکہ نے ناکہ بندی کی، ایران نے اور زیادہ کوشش کی ہے کہ وہ دنیا کو یہ دکھائے کہ وہ اس کا کنٹرول ہے آبنائے ہرمز پہ، اور وہ اس طرح سے دکھایا اس نے کہ تقریباً 34 جہاز جو ہیں ایرانی، 34 جہاز؟ جی 34 جہاز جو ہیں وہ اب تک ناکہ بندی جب سے امریکہ نے کی ہے وہاں سے گزر کے آ چکے ہیں ایران، زبردست۔ اور اس طرف بھی جا چکے ہیں، خلیج فارس کی طرف، اور خلیج یعنی وہ جا بھی چکے ہیں اور آ بھی چکے ہیں۔ بحیرہ عرب سے خلیج فارس کی طرف آئے ہیں، اور خلیج فارس سے آبنائے ہرمز کو عبور کرتے ہوئے بحیرہ عرب کی طرف جی اس طرف گئے ہیں، اور بہت ہی آرام سے جو کارگو ویسلز ہیں وہ، اور بتایا جا رہا ہے کہ ان کو ایران کی نیوی جو ہے وہ اسکارٹ کر رہی ہے ان کے حفاظتی حصار میں۔ جی تو اس سے ایک اور بھی دعویٰ ڈونلڈ ٹرمپ کا جھوٹا ثابت ہوتا ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو ایران کی بحریہ سمندر کی تہہ میں پہنچ چکی ہے، وہ ختم ہو چکی ہے، اور ہم نے اس کو برباد کر دیا، ختم کر دیا، اس کی صلاحیت ہی چھین لی ہے کہ وہ نہیں تو یہ کچھ کر دعویٰ سکے۔ بالکل پھر جھوٹا ثابت ہوا۔ اگر ایرانی بحریہ اپنے تمام جہازوں کو سیکیورٹی فراہم کر کے لے کے بھی جا رہی ہے، لے کے آ بھی رہی ہے، اور امریکہ کچھ نہیں کر پا رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ ایرانی بحریہ مکمل طور پر فنکشنل ہے۔ جی ایسا ہی ہے، اور اس کا ایک ثبوت بھی ہے، اور نام کے ساتھ ہے۔ سلی سٹی ایک ان کا سپر آئل ٹینکر ہے ایران کا۔ سپر آئل ٹینکر وہ ہوتا ہے جس میں 20 لاکھ بیرل تیل ہوتا ہے، بہت زیادہ تیل ہوتا ہے، خام تیل، جی سب سے بڑا ہوتا ہے، سپر ٹینکر ہوتا ہے وہ۔ ایران کی طرف آ رہا تھا، آبنائے ہرمز کو کراس کرنے والا تھا، کہ وہاں پہ امریکی بحریہ نے اس کو چیلنج کیا، اس کو ریڈیو پیغامات بھی بھیجے، اور اس کو پھر کھلے سمندروں میں کھلا چیلنج کیا کہ یہاں مت آنا، ہم تمہیں اڑا دیں گے، کیونکہ تم امریکہ کی اجازت کے بغیر آ رہے ہو اور ایران کی پورٹ پہ آ رہے ہو۔ تو اس نے اس کو نظر انداز کرنے کے لیے وہاں پر ایک بہت زوردار سائرن بجائے، ہارن جسے کہتے ہیں جو سمندروں میں جہاز بجاتے ہیں وہ بجائے، جی وہ انہوں نے اس کو ہارن بجائے، اور اس کو بعد میں پتہ چلا کہ ایران کی نیوی جو ہے وہ اس کا اسکارٹ کر کے لا رہی تھی، اور وہ وارننگز دیتا رہ گیا، ایرانی جو بحریہ وارننگز دیتی رہ گئی، لیکن انہوں نے نہیں سنا، نظر انداز کیا۔ ایران کے پانیوں میں داخل ہوئے، ٹیریٹوریل واٹرز میں، جیسے ہی وہ داخل ہوئے ان کا استقبال کیا گیا ایران میں، اور پورٹ پہ پہنچنے کے بعد جشن منایا گیا۔ اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ایک اور بات بھی ہے کہ ایران پہ آبنائے ہرمز پہ ایران کا کنٹرول ہے، کہ ایک اور بحری جہاز تھا، وہ ایران کی اجازت کے بغیر اس کانفیڈنس سے آ رہا تھا آبنائے ہرمز کی طرف کہ ہمیں امریکہ نے کہا ہے کہ آ جاؤ تو ہم بچا لیں گے، ہاں ایران تمہیں نہیں روک سکتا، ہم یہاں کھڑے ہیں، تمہیں کوئی کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب وہ قریب آیا ہے تو ایران کی جو پاسداران انقلاب ہیں انہوں نے اس کو چیلنج کرنا شروع کیا، ریڈیو پیغامات بھیجے۔ جب اس نے نہیں سنا تو ایران کی جو فاسٹ گن بوٹس ہیں، جو تیز رفتار ہیں، جو جس پہ ایران کو کی ان کی اسٹریٹجی میں شامل ہے، وہ بہت تیزی سے اس کی طرف بڑھیں، اور اس پہ اتنی شدید فائرنگ کی کہ وہ کافی اس کا بڑا حصہ تباہ ہو گیا اور ناکارہ ہو گیا، اور وہ وہیں پہ رک گیا۔ یعنی اس کے بعد یہ طے ہو گیا کہ کوئی بھی ایسا جہاز جو آبنائے ہرمز عبور کرنا چاہتا ہے، ایران کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا، اور ایران نے اس کے لیے پورا ایک میکینزم ڈیزائن کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ سب ہوائی باتیں ہیں، ایران نے بتایا ہے کہ آپ کو آبنائے ہرمز اگر پار کرنا ہے تو آپ کو ہم سے رابطہ کرنا ہے، ہم آپ کو ایک کوڈ دیں گے، اس کوڈ سے پہلے آپ کو بتانا ہے کس ملک کا جہاز ہے، کتنے اس پہ اسٹاف ممبرز ہیں، کس کی ملکیت ہے وہ، اس پہ کون سا کارگو ہے، کتنا بڑا جہاز ہے، ساری تفصیل دینے کے بعد ہم آپ کو ایک کوڈ دیں گے۔ وہ کوڈ آپ ایران کی بحریہ کے ساتھ شیئر کریں۔ یہ کوڈ جب ملے گا جب آپ پیمنٹ بھی کر چکے ہوں گے، یعنی پیمنٹ کرنے ضروری ہے، پیمنٹ کریں گے تو تبھی گزرنے کی اجازت ملے گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اظہر بھائی وہاں پہ تو مکمل قبضہ پھر ایران کا ہی ہوا، امریکہ تو ایسے ہی مطلب اندھیرے میں تیر چلا رہا ہے۔ جی ایسا ہی ہے، اور پانی سے پیسے بنا رہا ہے ایران، اور اس کے جہاز گزر رہے ہیں، ایران کے بھی آ رہے ہیں اور دوسرے جہازوں سے وہ لے رہے ہیں۔ تقریباً انہوں نے کہا تھا کہ $20 لاکھ ہم لیں گے ایک ویسل سے، تو پتہ چل رہا ہے کہ وہ کرپٹو کرنسی کے اندر بھی، ڈیجیٹل کرنسی میں بھی لے رہے ہیں پیمنٹس، اور چائنیز یوان میں بھی لے رہے ہیں۔ تو پیٹرو ڈالر کو بھی
پہلے تو جھٹکا لگا تھا, بہت بڑا جھٹکا. مجھے لگتا ہے کہ وہ سمندر میں ہیمر کے جی پیٹرو ڈالر تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اب نہ ہرمز کے پانیوں میں جو ہے نا وہ غرق ہو گیا ہے, اور اب پیٹرو یوان کا جو ہے نا وہ دور چلنا شروع ہو گیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, جو ملک جیسا چاہتا ہے ویسی پیمنٹ کر دیتا ہے. ایران اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے, زیادہ تر چائنیز یوان میں ہو رہا ہے. اور اس میں مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں, جو نریندر مودی کا ملک ہے بھارت, وہ بھی جو ہے نا وہ چائنیز یوان میں پیمنٹ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم کرتے رہیں گے, ہمیں ڈالر والر چھوڑو. اور اس کے بھی انہوں نے شواہد آئے. دعوے کرتا تھا ایران کے ساتھ, بڑی دوستی کے دعوے کرتا تھا. مجھے لگتا ہے جب سے یہ اسرائیل کا دورہ اس نے کیا نا, یہ دوستی ووستی ختم ہو گئی ہے. اب ان کو اپنے جہاز گزارنے کے لیے ایران کو پیمنٹ کرنی پڑے گی. ہاں یہ کر رہے ہیں پیمنٹ, اور انہوں نے کہا ہے کہ سب سے پہلے جب انہیں اندازہ ہو گیا کہ ہم دوست ممالک میں پوری طرح سے فال نہیں کر رہے ایران کے, تو انہوں نے سب سے پہلے جا کے کہا کہ ہمیں نا کچھ آئل وغیرہ اگر تم دے سکتے ہو تو گزار کے دے دو پلیز, ہمارے جہاز مت روکو, ہمارا تو بہت ہی برا حال ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے انڈیا میں LPG کا بھی بہت بحران ہے اور پیٹرول کا بھی بہت بحران ہے. تو ان کا ایک جہاز وہاں سے گزرا, انہوں نے 50 لاکھ بیرل تیل لیا ہے ابھی اس سے ایران سے خریدا ہے, اور اس کی ساری پیمنٹ بھی جو ہے نا وہ ڈالرز میں نہیں کی ہے. ہاں, اور یوان میں کی ہے. تو اس کے بعد اب یعنی انہوں نے جو آئل خریدا اس کی پیمنٹ بھی کی, پھر جہاز گزارنے کے بھی پیسے انہیں دینے پڑے. جی, دونوں طرف سے ان کو مار پڑ رہی ہے, اور اس کے باوجود عزت نہیں کما پا رہا نا بھارت, کیونکہ اس نے وہاں پہ کیا یہ تھا, اس نے بہت ہی شدید قسم کی غداری کی ہے ایران کے ساتھ. انہوں نے ایران چابہار پہ اس کے تعینات جو لوگ تھے نا, جو انویسٹر بن کے وہاں پہ آئے ہوئے تھے, بزنس گروپ کے سارے را کے ایجنٹ تھے, ساری جاسوسی کرتے تھے, اسرائیل کے لیے جاسوسی کرتے تھے. انہوں نے بندر عباس پہ کھڑے ہوئے جہازوں کو تباہ کروا دیا ایران کی بحریہ کے کوآرڈینیٹس دے کے امریکہ کو, اور اس کے اگینسٹ نریندر مودی نے ظاہر ہے کوئی فوائد لیے ہیں, پیسے لیے ہیں, جو کچھ بھی لیا ہے, لیکن بہرحال غداری کی ہے اور بہت کھل کے کی ہے. اور ایران کی انٹیلیجنس کو یہ پتہ چل گیا, اور اس کے بعد سے انہوں نے بہت زیادہ بھارت کے ساتھ ایک فاصلہ مینٹین کرنے کی کوشش کی ہے. تو آبنائے ہرمز سے اگر بھارت کو بھی جانا ہے نا تو چائنیز یوان دے کے جانا ہے, اور ایران کی اجازت سے جانا ہے, اور امریکہ سے دوستی اب کسی ملک کو جو ہے نا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی, کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہی. اچھا اظہر بھائی, ایک امریکہ میں سیکریٹری بحریہ جو ہیں ان سے استعفیٰ لیا گیا, ان کو فوراً ہٹا دیا گیا. وہ کون صاحب ہیں, ان کا نام کیا ہے, اور اس کے بعد آگے ان کی جگہ پہ تعیناتی کے لیے حوالے سے کون کون سے نام زیر غور آ رہے ہیں, کوئی اس حوالے سے خبریں ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا بھونچال ہے جو امریکہ میں آ گیا عادل بھائی. جان فلن ان کا نام ہے, اور یہ نیوی کے سیکٹری ہیں. اب ہوا یہ تھا کہ ان کو نا جو ٹاسک دیے جا رہے تھے نا ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے, وہ بہت ہی جو ایک مس ایڈونچر کے لیے ان کو تیار کیا جا رہا تھا. اور وہ جب جا کے یہ بات بحریہ کے لوگوں سے کرتے تھے, فوجیوں سے جنہوں نے اپنی زندگی پانی میں گزار دی, لڑتے ہوئے گزار دی, اور کمبیٹ سچویشنز میں گزار دی, وہ کہتے تھے تم کہاں کی باتیں کرتے ہو, آگے کون مطلب کس طرح کے پلانس پیش کرتے ہو. ہم تجربہ کار آدمی ہے مجھے لگتا ہے. وہ صرف ایک فنڈ ریزر تھے بیسیکلی, سب سے بڑا انہوں نے فنڈ بھی کنٹریبیوٹ کیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کی الیکشن کیمپین کے لیے, اور یہی فنڈ دے دیا تو اسے کچھ کوئی نہ کوئی عہدہ دے دو, بس یہی ان کی اہلیت تھی. مجموعی طور پہ انہوں نے کوئی فوجیوں کے ساتھ پہلے کبھی کام نہیں کیا, اور وہ یہ کہہ رہے تھے فوج کو بار بار کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ تم ذرا آبنائے ہرمز سے تھوڑا اور قریب, تھوڑا اور قریب, تھوڑا اور قریب ہو جاؤ, اور وہاں پہ ایران کے ساتھ لڑو اور اس کا کنٹرول لے لو. تو انہوں نے کہا یہ مطلب یہ ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کے کہنے میں آسان لگتا ہے, بہت آسان ہے, میدان جنگ میں یہ آسان نہیں ہے. میدان جنگ میں آسان نہیں ہے. آپ پانیوں کے اندر آپ پہنچیں تو صحیح, آپ کو اندازہ ہوگا کہ آبنائے ہرمز سے تو بہت دور ہے, خلیج فارس میں آپ داخل نہیں ہو پا رہے, اور وہاں پہ اتنا کچھ بچھا ہوا ہے, اور ہم اربوں ڈالر کے اثاثے ایسی تو نہیں سمندروں میں غرق کر سکتے, ہمارے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. تو آپ جو بات کیا کریں وہ ناپ تول کے کیا کریں, جو بھی ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں آپ آگے اسی طرح بیان کر دیتے ہیں, تو اس طرح نہیں ہوتا. تو جب وہ بہت زیادہ دیکھا گیا کہ ان کو زور دینے کے بعد بھی وہ کامیاب نہیں ہو پا رہے, کوئی مس ایڈونچر نہیں کروا پا رہے امریکہ کی بحریہ سے, تو پھر ان کی چھٹی کر دی گئی. کیونکہ آبنائے ہرمز میں دیکھ بھی رہے ہیں وہ 34 جہاز ایران کے گزر گئے, پیسے بھی لے رہے ہیں, امریکہ کی ناکامی, کھلی ناکامی ہے. تو اس کے بعد اندازہ یہ ہوا کہ ہم وہاں کھڑے ہوئے بھی ہیں, ہم پیسے بھی دے رہے ہیں کھڑے ہو کے, ہم نے ناکہ بندی کے نام پہ دنیا کو انگیج بھی کیا ہوا, اور روزانہ دنیا یہ خبریں دیکھ رہی ہے کہ ہماری ناکہ بندی کے باوجود جہاز گزر رہے ہیں. تو یہ کھلا اعتراف شکست ہے, کھلی شکست ہے جو نظر آ رہی ہے امریکہ کو, اور اس کے پاس اس کی کوئی حکمت عملی, کوئی چارہ بھی نہیں ہے. اس لیے انہوں نے سب سے پہلے کوشش یہ کی کہ ہم کسی طرح سے دنیا کو دکھانے کے لیے پہلے جان فیلن کو تو فائر کریں نا, اس کے بعد پھر دیکھیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. بہت شکریہ اظہر بھائی. اظہر بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سارے معاملے پر روشنی ڈالی. مزید اپڈیٹس کے لیے ہمیں فالو کرتے رہیں. عدیل احمد اور اظہر علی خان کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.